المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی آپس کی مثال ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے. کیا میں اس حدیث کی روشنی میں مومنین کے صف میں کھڑا ہوں یا کافرین کے صف میں کھڑا ہوں؟ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ترى المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. میرے پیغمبر جو بھی مومن ہوگا مومن کو آپ اس حال میں پائے گا ترى المؤمنین فی توادهم آپس میں محبت میں وتعاطفهم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت مودت نرمی وتعاطفهم وتراحمهم ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں میرے پیغمبر آپ مومن کو اس حال میں پائے گا کجسد الواحد ایک جسم کے مانند آپ مومن کو پائے گا. اذا اشتكى منها عضو جس طرح جسم کے کسی حصے پہ کوئی تکلیف انسان محسوس کرتا ہے تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے رات بیداری میں گزارتا ہے تداعى له سائر الجسم بالسهر والحمى. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جسم کی کسی اعضاء میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے رات پر انسان کو نیند نہیں آتی اور پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مومن مومن کے لیے اس دیوار کی مانند ہے. اس دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارا پالا اس لعنتی قوم سے من لعنہ اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اللہ نے ان بد نصیبوں میں اللہ نے کسی کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے کسی کو اللہ نے بندر بنا. احفاد القردة والخنازیر سے آج امت کا پالا پلا ہوا ہے اور اس حوالے سے ہر آدمی پریشان ہے کچھ کر نہیں سکتے. میں نے پچھلے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا دفاع کرنے کے لیے ان سے لڑنے کے لیے ہم نے فوج رکھے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جس طرح ریاست نے پچھلے دنوں ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور اس میزائل کا نام ابابیل رکھا ہے. ابابیل میزائل کے تجربہ کرنے والوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابابیل کو میرے رب نے اس وقت لانچ کیا تھا جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے بیت اللہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ابرہا لاؤ لشکر سمیت خانت اللہ کی طرف آیا تھا. خانت اللہ کو گرانے کے لیے خانت اللہ کو ملیامین کرنے کے لیے جب ابرہا آیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ابرہا جب مکہ کے حدود میں داخل ہوا ابرہا جس وادی میں پہنچا اس وادی میں جناب عبد المطلب جو مکہ کے سردار ہوا کرتے تھے اس کے اونٹ تھے. ان اونٹوں پہ ابرہا قابض ہو جاتے ہیں. مکہ والے ابرہا کے نام سن کر مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں علاقہ خالی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی حالات میں جناب عبد المطلب ابرہا کے پاس یہ مطالبہ لے کر گئے
کر دیے جائے، میرے اونٹوں کو آپ کی فوج نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دیے۔ جب ابرہہ نے سنا مکہ کے سردار عبد المطلب مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے جناب عبد المطلب کو پروٹوکول دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اس کے فوج، اور وہاں پہ جب عبد المطلب ابرہہ کے روبرو جب پہنچا، عبد المطلب کہنے لگا مجھے میرے اونٹ واپس چاہیے۔